تعلق توڑنے کے لیے یہ تعویذ ہے، یہ چیز ہے، اس کو گلے میں باندھو، کمر میں باندھو، پرس میں رکھو. آج کل پرس میں چھپانے ہیں، باہر سے دیکھے تو کوئی بول دیتا بھائی یہ غلط ہے، تو پرس میں رکھو، گاڑی میں رکھو، تکیے کے نیچے رکھو. اس چیز سے آپ کی حفاظت ہوتی، آپ کا نقصان بچ جائے، آپ نقصان سے بچ سکتے. تو یہ صرف جو دل کا تعلق اللہ سے ہٹ کر کسی اور چیز پہ آ جائے وہیں پر انسان ختم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من تعلق تمیمة وودعة فلا ودع اللہ له. جو شخص کسی تعویذ یا ایسی چیز پہ بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کا کام نہ کرے اور اس کا تعلق اسے چھوڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ کا تعلق آپ سے چھوٹ گیا تو آپ کو کون پناہ دینے والا ہے. چلیں، اور ان کے علامات میں سے بھی یہ ہے کہ جب کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اگر سننے والا سنا تو ڈاؤٹ میں رہتا ہے کہ بھئی یہ کیا پڑھ رہے ہیں. آخر لوگ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر کچھ آہستہ آہستہ کچھ تمتمات اور کچھ طلسمات ایسے ہی چلتے رہتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ عربی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ شرکیات، عزائم اور طلسمات رہتی ہے. پھر لوگ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز لے کر آپ ایسی رات میں، چاند کی ایسی تاریخ میں، ایسی جگہ پر یہ انڈے کو، یہ بکرے کو یا یہ چیز کو یہ جگہ پر متعین کرتے ہیں جگہ. اور اکثر ایسی جگہیں رہتے ہیں جو خالی جگہیں، ویران جگہیں، کبھی قبرستان، کبھی ایسے جگہوں پہ وہاں پر جا کر دینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ کنفرم کرنا چاہتا ہے شیاطین کے سرکش کو کہ دیکھو ہمارے ممبر آپ کے یہاں آ کر آپ کے پاس اپلیکیشن دے رہے ہیں، میرا گڈ ویل بنائیے اور مجھے زیادہ ممبر کو چاہیے. تو یہاں سے یہ لوگ کا مسئلہ وہ ہوتا ہے. پھر کبھی ایسے بھی چیزیں بعض جادوگر استعمال کرتے ہیں کہ مریض کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیپر ہے یا یہ فلان ہے، اس کو روز جلا کر اس کا دھواں لیجئے. اس میں کیا لکھا ہوا رہتا ہے؟ کئی ایسی چیزوں کو ہم نے کھول کر دیکھا. ابلیس، نمرود، حامان، فرعون، قارون، جو اللہ کے سرکش بغاوت کرنے والے، ان کا ساتھ دے کر آپ کا نام بھی جڑا دیتے ہیں ان کے ساتھ. پھر آپ اس کا دھواں لیجئے روز. کیوں؟ کہ اللہ کی بغاوت میں بھی جانا چاہ رہا ہوں اور سمجھتے ہیں یہ علاج ہے. اللہ سے ٹکر دلا رہے ہیں، آپ کو کہیں کے بھی نہیں رکھیں گے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے. اور وہی چیز کو لوگ پڑھ کے بھی کھول کر نہیں دیکھتے ہیں. تعجب کی بات ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تعویذ قرآن کی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی بھی رہے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو باندھ کر دیے یا کسی کو کہے؟ نہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ نبی امت کو حکم دینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. حسن اور حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چھوٹے نواسے تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کہے کہ آج میں جہاد کو جا رہا ہوں، آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں کہ واپس ان لوگ کو کچھ پہنا دیجیے، باندھ دیجیے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھ کے پھونکنے کی عادت رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کے لیے بھی. پھر بعض جادوگروں میں یہ بہت بری عادت ہے، ایسے کافی وکٹمز جو یہاں وہاں کے دھکے کھا کر آئے ہمارے پاس یہ بتائے کہ ہم جاتے ہی کبھی ایسا بتا دیتے ہیں گھر کے حالات کہ ہم سمجھنا یہ یقین یہ پورا جانتا ہے، اور پھر ہم کو کہہ دیتا ہے آخری مومنٹ میں نہیں بھائی آپ کا کیس بہت بڑا ڈینجر ہے، یہ ہم اس سے مقابلہ نہیں لے سکتے، جان کا دھوکہ ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تاکہ اپنا ویلیو ڈیمانڈ بڑھائے. تو لوگ پریشان ہو کر سمجھے اب کس کی جان جاتی ہے. آپ کیا چاہ رہے ہیں صاحب؟ آپ ہی لیجئے نا یہ ہمارا کیس پلیز، جیسا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے. تو وہ اپنا ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے پیشنٹ کی ہمت افزائی کے بجائے اس کی مایوسی اور اس کو وہیں مار ڈالتا ہے خوف سے. جبکہ موت و حیات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو ایسے دعوے کر کر سامنے والوں کو اس طریقے سے جہالت کا فائدہ اور ایمان سے بے ایمان اور اللہ سے بالکل مخالف کرنے کے راستے پہ ڈھکل دیتے ہیں اور جہنم کے حوالے بنا دیتے ہیں. اور ہمت افزائی نہیں، مایوسی زیادہ ڈالتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کسی کے پاس جائے تو ہمت افزائی اور مزاج پرسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا کا تفاعل دکھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر گارنٹیاں دینا، آج کل اخباروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں بعض کہ 10 منٹ میں فرق محسوس کیجئے، 5 منٹ میں فرق دیکھیے، ایک فون کر کے آپ دیکھیے، اگر آپ کو وہ نہیں ہوا تو پیسے واپس. مگر ایمان واپس کہاں سے ہوتا؟ پیسے گئے تو گئے، ہم کو غم نہیں ہے، مگر ایمان جانے کے بعد کیا باقی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ؟
انسان کی جان لینے سے زیادہ بری چیز کہ اس کو ایمان سے ہٹایا جائے، اور اس کے قتل کرنے سے بڑا معاملہ اس کو ایمان سے ہٹایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جان لی جائے آپ کی تو کم سے کم دنیا ہی جائیں گی اور جانے والی چیز ہے، مگر آخرت تو رہتی ہے۔ مگر جب ایمان چلا جائے تو نہ دنیا باقی ہے، نہ تو آخرت میں کوئی ٹھکانہ، نہ بچاؤ آپ کا رہتا ہے۔ اور یہ چیزیں اس طریقے سے ان کے حالات میں کچھ صفات یہ ہم نے مختصر کر کے ذکر کرے، اور اس میں اور بھی چیز ہے جو انسان ایمان والا ہوتا ہے۔ علاج کی طرف ہم جائیں گے، اور علاج سے پہلے کچھ حالات بتائیں گے جس میں بعض لوگ ڈاؤٹ میں، وسوسوں میں سوچتے ہیں کہ ہم کو کچھ ہو گیا ہے۔ بھائی اگر جادو بڑی سے بڑی بھی ہو جائے، آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں اور اللہ سے شرک نہیں کرنے والے، تو ہر مشکل کا آسان کرنے والا وہی پروردگار ہے۔ اسی کے اوپر توکل کرنا اور اسی کے اوپر بھروسہ رکھنا، وہی ایمان کا سب سے بڑا کامیاب راستہ ہے ہر مشکلات کے سامنے، صرف جادو کے نہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی یہ علامات میں سے پہلے علامات ذکر کریں گے کہ انسان کو اللہ کی نماز، روزے، قرآن سے غفلت ہو جاتی ہے، یعنی چاہتا ہے کچھ پڑھوں میں زیادہ تہجد میں، قرآن میں، مگر ایسی غفلت ہو جاتی ہے کہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے سستی نڈھالی اور ایک دم سو جاتا ہے یا غافل ہو جاتا ہے، یا کچھ مشغلے ایسے یاد آتے ہیں اسی وقت، نہیں یہ کر کے کروں گا، اسی طرح فرض بھی ضائع، سنتیں بھی غفلت میں، اس طرح کہ اللہ سے بالکل دور اور غافل ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم علامت ہے۔ دوسری علامت کہ خوابوں میں کافی خوفناک خواباں، جس میں انسان کو سکون کی، آرام کی نیند میں بھی آرام نہیں، اس میں بھی اس کو عقل کو مشغول کیا جاتا، اور پھر انسان کے طبیعت میں زیادہ فیڈ اپ، جلدی بیزارگی اور جلدی بحران ہو جائے، اور کوئی چیز اس کو دل کو نہیں لگے، اور ہمیشہ یہ محسوس کرے نا امیدی اور ایک دم مایوسی اور ڈپریشن، تو حد سے زیادہ، چھوٹی بات پہ بھی ایک دم ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے، اور بات چھوٹی بھی رہے تو اس میں بڑا جھگڑا اور بڑے امور ایسا پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان کا سوچ بھی بدل جاتا ہے وقتاً وقتاً۔ کیسا کہ جس چیز کو اللہ کے اوپر توکل کرتا تھا، اس میں کہتا ہے نہیں بھائی ایسا کر لینا، یہ دوا لے لینا، مائنڈ اللہ کی طرف آتا ہی نہیں، صرف دنیا کے اسباب پہ چلا جاتا ہے، مسبب الاسباب کو بھول بیٹھتا ہے۔ اور بعض لوگ کو سر کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے، صرف سر کا درد کافی نہیں، یہ چیزیں اس کے ساتھ اگر ہے تو جب کیسے بھی کوئی سر کا درد انسان کو تکلیف سے بھی ہوتا ہے، سردی سے بھی ہوتا ہے، زیادہ محنت کرنے سے بھی تھکن، یہ تو نارمل ہے۔ اس لیے علاج میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ آؤ آپ کو یہ ہے تو ایسا ہو چکا ہے، نہیں، پہلے آپ اپنے میڈیکل چیک اپ کرائیے، ہو سکتا کچھ فالٹ موجود ہے جو دکھ کے آ جائے۔ بے شک قرآن میں شفا ہے، جسمانی بیماری رہو یا روحانی رہو، اللہ کے کلام میں شفا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر انسان کے اندر کچھ ایسے امور حاصل ہوتے ہیں کہ کوئی چیز پہ ٹھہراؤ نہیں، کبھی کچھ کرنا چاہتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے، اور کبھی اہم شدید بھول اتنی آ جاتی ہے کہ اہم چیزیں اس کی زندگی سے وہ ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے کچھ کام بنتے بنتے اس کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑ لیتے ہیں، تیزی اور جلد بازی، اور غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے طبیعت میں حد سے زیادہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اگر امور ہوتے ہیں تو بعض لوگ کو کافی پریشانی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ زندگی میں جہاں پر ان کو تھوڑا سا صبر کرنے میں کامیابی ملنے والی تھی، بے صبری سے اس نے ہر چیز کو کھو کر بیٹھ چکا ہے۔ تو ایسے علامات، سمٹمز ہوتے ہیں، اور سحر کے بہت سے اقسام ہیں، ہر قسم کے لیے تقریباً 40 کے قریب جادو کے قسمیں ہیں۔